دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ایک عورت کی شادی ایک نامرد آدمی کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے بعد میں اس عورت نے اس آدمی کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، خاص کر شادی شدہ انسان اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو مہربانی کر کے آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو سچی حکایت اور نصیحت کتاب سے یہ واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ہر جمعے کو صبح کی فجر کی نماز کے بعد میں اپنے والد صاحب کی قبر پر جایا کرتا تھا اور ان کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد میں وہیں سے اپنے کام کی طرف نکل جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں جمعے کے روز صبح فجر کی نماز کے بعد قبرستان میں گیا۔ میں نے جیسے ہی قبرستان میں اپنا پہلا قدم رکھا تو میں بہت حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ اس دن قبرستان میں ایسی مہک آ رہی تھی، ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ ویسی خوشبو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی، اور نہ ہی ایسی مہک میں نے اس سے پہلے کبھی محسوس کی تھی۔ آج میں نے اس نئی خوشبو کو قبرستان میں محسوس کیا تھا۔ اس خوشبو نے مجھ کو بے چین کر دیا، کیونکہ وہ خوشبو کسی بھی طرح سے دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ خیر اس کے بعد میں اپنے والد صاحب کی قبر پر پہنچا اور فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کی قبر کے چند فاصلے پر ہی ایک نئی قبر بنی ہوئی ہے۔ اس پر تازہ پھول اور نئی چادر رکھی ہوئی ہے، جس سے اندازہ لگا پانا مشکل نہیں تھا کہ یہ قبر 2 یا 3 دن پہلے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد میں جب اپنے والد صاحب کی قبر سے فارغ ہوا تو میں واپس جانے لگا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس نئی قبر پر بھی جا کر دعائے مغفرت کی دعا مانگ لوں۔ یہ سوچ کر میں اس نئی قبر کی طرف چل پڑا اور اس پر جا کر مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ دعا کے دوران میں نے محسوس کیا کہ جو خوشبو میں نے قبرستان میں داخل ہوتے وقت محسوس کی تھی وہ خوشبو اسی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر میں نے اس قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی میں بھرا۔ اس مٹی کو چھوتے ہی میں ایک دم سے حیران ہو گیا، کیونکہ اس قبر کی مٹی بہت ٹھنڈی تھی، جیسے نم ہو، لیکن وہ مٹی ایک دم خشک تھی، یعنی کہ سوکھی تھی۔ اس لیے میں اس بات کو دیکھ کر بھی بہت حیران ہوا کہ اس قبر کی مٹی کتنی ٹھنڈی اور نم ہے۔ خیر اس کے بعد میں نے اپنے حیرت کو اپنے پاس رکھا اور اس مٹی کو واپس اس قبر پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہاں سے چل پڑا، اور پھر وہیں سے اپنی دکان پر چلا گیا اور دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جب میری دکان پر پہلا گراہک آیا اور اس نے جو سامان مجھ سے مانگا میں نے اسے وہ سامان دے دیا۔ جیسے ہی میں نے اس کو سامان دیا تب وہ کہنے لگا کہ بھائی آج تو خوشبو بڑی کمال کی لگائے ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں کہنے لگا کہ بھائی کیسی خوشبو، کون سی خوشبو؟ میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میرے ہاتھوں پر تو مٹی لگی ہوئی دیکھو۔ یہ سن کر میرا وہ گراہک کہنے لگا کیوں مذاق کر رہے ہو، آپ نے بہت اچھی خوشبو لگائی ہے، اور وہ بھی ایسی خوشبو کہ میں نے اس سے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب میں پہلے ہی بہت حیران تھا، اب اس کی باتوں کو سن کر اور بھی زیادہ سوچ میں پڑ گیا۔ سوچتے سوچتے جب میں نے اپنے ہاتھ کو اپنی ناک کے قریب کیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد پورے دن میں اس نئی خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے کئی بار اپنے ہاتھ بھی دھو لیے تھے، مگر وہ خوشبو میرے ہاتھ میں ویسی کی ویسی ہی موجود رہی۔ اس کے بعد اگلے دن یعنی کہ ہفتے کے دن میں نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان کی طرف چل پڑا اور اپنے والد صاحب کی قبر پر دعائے مغفرت کرنے کے بعد میں اس نئی قبر کی طرف چلا گیا، یہ سوچ کر کہ یہ نئی قبر کس کی ہوگی، آخر کون ہے اس قبر کے اندر جو اتنا نیک ہے، آخر اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہوگا جو اس کی قبر اتنی ٹھنڈی اور خوشبودار ہے، اس نے ایسا کون سا کام کیا ہوگا جس کی بدولت اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہوگا۔ یہی بات سوچ کر میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ یہی بات سوچتا ہوا پھر میں اس قبرستان میں کام کرنے والے کے پاس جا پہنچا اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ قبر کس کی ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ صاحب یہ قبر ایک عورت کی ہے۔ یہ جان کر میں اور حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ بھلا اس عورت کو اس طرح کا شاندار مقام کس طرح سے ملا ہوگا۔ خیر اس کے بعد اگلا دن اتوار کا تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود بھی میں صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ گیا اور سیدھا قبرستان کی اور روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں قبرستان کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اسی عورت کی قبر پر ایک بزرگ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر میں اپنے والد صاحب کی قبر پر گیا اور دعائے مغفرت کرنے کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا، وہ بزرگ آدمی بھی اس نئی قبر پر دعا کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے ہیں۔ وہ سسک کر رو رہا تھا اور بلک رہا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ اس آدمی کو اس قبر میں سونے والی عورت سے بہت زیادہ محبت رہی ہوگی، تبھی تو یہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور اس کی جدائی کے غم میں سسک کر رو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ آدمی دعا سے فارغ ہو کر وہاں سے جانے لگا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے واپس جانے لگا تو میں نے اس کو آواز لگائی کہ جناب ایک بات سنیے، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ میری بات کو سن لیجیے۔ میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔
اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے پوچھوں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے جی اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے، پوچھیے نا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نہایت ہی ادب اور محبت کے ساتھ میں جواب دیا۔ میں نے کہا کہ جی شکریہ آپ کا، آپ ابھی جس قبر پر دعا مانگ رہے تھے یہ قبر کس کی ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیجیے۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ جی یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ اس قبر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ خوشبو اس دنیا کی نہیں لگتی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا ہے کہ اس کی قبر بہت ہی ٹھنڈی اور خوشبودار ہے۔ تو یہ سن کر اس بزرگ نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہوگی، اس نے اللہ کو راضی ہی اسی طرح سے کیا ہے۔ یہ سن کر میں کہنے لگا جی میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے اس کو یہ انعام ملا ہے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ جی یہ میری بیوی کی قبر ہے، 30 سال کا ہمارا ساتھ رہا۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور میری ماں کو میرا صحرا دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جیسے ہی میں کسی کام پر لگا تو انہوں نے چاند جیسی دلہن کی تلاش کرنی شروع کر دی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں انہوں نے لڑکی بھی ڈھونڈ نکالی اور اس کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ میری ماں اور بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ اس کے بعد شادی کی پہلی رات ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھ دی اور صاف صاف الفاظ میں اس کو بتا دیا کہ آپ مجھے معاف کر دو، میں آپ کا حق ادا کرنے میں قاصر ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کی خواہش کو پورا کر دوں۔ یعنی کہ میں نے اس کو صاف صاف یہ بتا دیا کہ میں ایک نامرد انسان ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا تھا اور صرف ان کی خوشی کے لیے آپ سے شادی کی ہے۔ اب اگر آپ چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ یہ سن کر میری اس بیوی نے میری پگ اٹھائی اور واپس میرے سر کے اوپر رکھ دی اور پھر کہا کہ آپ جیسے بھی ہو، میرے سہاگ ہو، میرا نصیب ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد سے اللہ کی اس بندی نے میرے ساتھ 30 سال کا وقت گزار دیا، میرے گھر والوں کی ہر کڑوی باتوں کو برداشت کیا، بانجھ ہونے کے تانے سنے مگر میرا پردہ رکھا۔ اللہ کیسے اس قبر کو ٹھنڈا اور خوبصورت نہ کرتا جس نے اس دنیا میں اتنی پاک اور صاف زندگی گزاری ہو۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بزرگ زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے اس عورت نے 30 سالوں تک صبر کیا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے میرا پردہ رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کو عطا کیا ہے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے بس میں آپ سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی عورت سے آپ وفا چاہتے ہو تو اس کو وقت دو، اس کو محبت دو، اس کو بھروسہ دو اور سب سے بڑی بات اگر آپ اسے عزت دو گے تو وہ آپ کے لیے اپنی جان دے دے گی، مگر آپ کے ساتھ وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ اور ایسی عورت جو صبر کرتی ہے، اپنے شوہر کی خامیوں کو، اپنے شوہر کی کمیوں کو چھپاتی ہے، ایسی عورت کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔